اچھا شاہان بھائی، اکثر یہ بات مارکیٹ میں مشہور ہے کہ جاب مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، جابز نہیں مل رہی، ویلے پھر رہے ہیں سی وی لے کے، کیا کریں؟ کیا معاملہ چل کیا رہا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ جاب مارکیٹ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ آج کل بھی یہ پچھلے 2-3 سال کہتے ہیں نا کہ بڑے ہائی انفلیشن، بڑا کرنچ ٹائم ہے، جاب مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، ان امپلائمنٹ ہے. تو جاب مارکیٹ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتی. میرا یہ ماننا ہے کہ جاب مارکیٹ ابھی بھی اپ ہے، جابز مارکیٹ میں ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے، میں اپنی اگزامپل دوں تو میں خود ابھی 5 سے 6 پوزیشنز کے لیے ہائرنگ کر رہا ہوں. جابز اویلیبل ہیں، سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ملتا. ہاں، جو ٹیلنٹ ہے اس کی کمی ہے، اپلیکنٹ بہت زیادہ ہیں، ٹیلنٹڈ نہیں ہے. یہ پھر جنگ ہے پوری کہ اپلیکنٹ کو لگتا ہے کہ جاب نہیں ہے مارکیٹ میرے متعلق، میرا جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے جاب نہیں ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جاب تو ہے، جاب کے لیے اپروپریٹ ٹیلنٹ نہیں ہے. جی آپ یوں کہہ لینا کہ ایک ایگزامپل، ریئل ٹائم ایگزامپل، میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک بندہ جس کا پروکیورمنٹ میں ایکسپیرینس ہو. ٹھیک ہے، 5-6 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. اور جب میں اس کا ایڈ دیتا ہوں تو میرے پاس کوئی 50-60 سی ویز ریسیو ہوتے ہیں. اب جب ان کو میری ٹیم کال کرتی ہے اور ان کو اسکرین کرتی ہے، جب ان سے ہم سوال کریں فون پہ، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے لاسٹ پروکیورمنٹ کیا کی ہے، کون سے آئی ٹی کے آئٹمز انہوں نے بائی کیے ہیں، کہاں سے بائی کیے ہیں، ان کی اسپیکس کیا تھیں، ان کی پرائسنگ کیا تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جس بندے نے کام کیا ہوا ہوگا نا، اس کو تو معلوم ہوگا بھائی میں نے یہ حفیظ سینٹر سے یہ اتنے لیپ ٹاپ لیے تھے، ان کی یہ اسپیکس تھیں، ان کے یہ ریٹس ہے. کہاں سے لیے جی؟ میں وہ فلاں دکان سے میں نے لیا. جس نے کیا ہوگا وہ بتائے گا. اپلیکیشن، میں پھر وہی بات کروں گا، اپلیکیشنز آ رہی ہیں لیکن جو سوٹیبل ٹیلنٹڈ ریسورس ہے وہ نہیں مل رہا. اب اس طرح سے تو دونوں پارٹیاں معلق ہیں، یعنی جاب سیکر کو جاب نہیں مل رہی کیونکہ وہ اس کو لگتا ہے جاب ہے نہیں، اور جس کو امپلائی چاہیے اسے امپلائی نہیں مل رہا. مڈ پوائنٹ کون سا ہوگا؟ کوئی اس کا حل تو ہوگا نا؟ مڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو 2 حصوں میں کر لیں. ایک ان کے لیے کہ جو ابھی ایجوکیشن پروسیس میں ہیں، جو ابھی اپنی ڈگری پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کس فیلڈ کے لیے بنے ہیں. اپنا ایک پرسنالٹی ٹیسٹ کر لیں کہ ہاں میرے لیے یہ والی فیلڈ، یہ والا کام سوٹیبل ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جس کام میں آپ کو انٹرسٹ ہو، جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہو وہ کام کرو. ٹھیک ہے، تو جس فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ کی ڈگری، آپ کی ایجوکیشن، آپ نے اس پہ ٹائم لگایا ہوگا تو آپ بہت اچھا اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں، بڑا اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ تو ان کے لیے کہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں. جو آلریڈی انڈسٹری میں جاب کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی شارٹ کمنگز، اپنے گرے ایریاز، وہ کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں ان کو فگر آؤٹ کریں. مطلب وہ کون سی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے سی وی تو چلی گئی ہے، انٹرویو کال نہیں آئی، سی وی کو ٹھیک کر لیں. انٹرویو کال آ گئی لیکن اسکریننگ کال آ گئی، انٹرویو کے لیے نہیں بلایا، تو وہ اسکریننگ میں اس کو ذرا ایویلویٹ کریں کہ میں نے کہاں غلطی کی، کون سے سوالات تھے جن کا میں جواب دے ہی نہیں سکا، یا کون سے میں نے غلط جوابات دیے. تو یہ وہ کچھ سٹیپس ہیں کہ اگر ان کو امپلائی سائڈ اس کو اگر ٹھیک کر لیتی ہے، کیونکہ امپلائر سائڈ میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. امپلائر کے پاس تو جاب آئی ہے، آپ سوٹیبل نہیں ہے تو دوسرا سوٹیبل ہوگا، وہ اس کو رکھ لے گی. اس کو تو ایک سوٹیبل جو ڈیمانڈ ہے، اس کا مطلب ہے جو ڈیمانڈ کے مطابق ٹیلنٹ نہیں ہے تو بیکار ہے. بالکل، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کا ٹیلنٹ سمجھ لینا یہ غلط فہمی ہے. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب امپروو کریں اپنے پروفیشن میں، اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. جو مڈ پوائنٹ یا گرے ایریا یہ فل کرنا ہے امپلائی نے، امپلائی کے اپنی پروفائل وہ اس طرح سے بنائے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. آؤٹ ڈیٹڈ تعلیم آپ لے رہے ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ آپ پروفائل بنا رہے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ لنڈر کے بھاؤ بکیں گے. بالکل ایسا ہی، یہ سمجھ آ گئی. بالکل ایسا ہی. اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو سڑک پر چھوٹے چھوٹے کام نظر آتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لنڈے کے بھاؤ بک رہی ہے، ان کا جو ٹیلنٹ انہوں نے لیا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا. بالکل بالکل. انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پالش نہیں کیا، اپ ٹو ڈیٹ رکھے، پالش اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا. بالکل بالکل. اچھا، اور دوسرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سفارش جو ہے وہ جو کوالٹی جاب ہے وہ کھا جاتی ہے. اس میں کتنی سچائی؟ سفارش کو آپ کہتے ہیں سفارش، میں اس کو کہتا ہوں کہ ریفرنس یا سوشل نیٹ ورک جاب کو کھاتا ہے. تو سوشل نیٹ ورک جاب کھاتا نہیں ہے، سوشل نیٹ ورک آپ کو جاب پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، ایک آپ ہیں، سیم کوالیفیکیشن سیم ایکسپیرینس کے ساتھ ایک بندہ اور ہے، جاب اناؤنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دونوں نے اپلائی کیا ہے، اس کو جاب مل جاتی ہے، آپ کو نہیں ملتی، آپ کیا کہیں گے؟ سفارش تھی اس کی،
اس کا ریلیشن تھا, اس کا کوئی نیٹ ورک تھا, اس کا کوئی ایسا کنیکشن تھا جس نے اس کو ہیلپ کیا. آپ کہاں لیک کر گئے کہ آپ نے وہ سوشل انگیجمنٹ نہیں کی. وہ ایک گیپ میں نے دے دیا, ہاں جی, مجھے نہیں ملی. تو وہ کیونکہ نیٹ ورکنگ بھی تھی, اس کی تعلق بھی تھے, پرسنل تعلقات اس نے بنائے, پرسنل برانڈنگ اس نے کی ہوئی تھی, وہ انڈسٹری میں سیم انڈسٹری کے لوگوں سے ملتا ملاتا رہتا تھا, اس نے اس بات کا ایج لے لیا, وہ سٹینڈ آؤٹ کر گیا. یہ پھر بات یہ کیا میں بالکل فیک ہے, یہ اس کا کوئی کردار ہے کہ جی سفارش جو ڈیڈی کری, میرا مقصد سفارش کی بات کر رہا ہوں. نیٹ ورکنگ تو وہ چلے, ظاہر دو لوگوں کی پروفائل ڈفرینٹ ہے تو ظاہر اس کو ملے گی جس کی نیٹ ورکنگ اچھی ہے. تو کہ یہ جو شکایت ہے کہ سفارش کہا جاتی ہے, اس میں بھی کوئی جینون بات ہے یا کسی حد تک ہے, یا بالکل کسی حد تک ہے, کسی حد تک ہو سکتی ہے کہ سفارش پہ بیس پہ کوئی بندہ سلیکٹ ہو گیا, کسی کو کوئی جاب مل گئی, میرٹ میں وہ قابلیت میں بالکل زیرو تھا لیکن سفارش تھی تو جاب مل گئی. ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے انڈسٹری میں, لیکن بہت کم. میکسیمم جو میجورٹی جو کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ قابلیت بندے میں ہے, صرف اس کا ایک لنک تھا, ایک اس کا نیٹ ورک تھا, اس نے کسی کو کہہ کے کہ یار ذرا کہنا, اس نے کہہ دیا یار دیکھ لینا ذرا, ٹھیک ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ امپلائر کو بھی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے, ریکروٹر کو بھی یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یار اس نے ریکمینڈ کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ بندہ صحیح ہوگا, ٹرسٹڈ ہے, اس کا ٹرسٹ جڑ گیا. اصل میں سفارش کا اصل مقصد ہے کہ اس کا ٹرسٹ جڑ گیا کہ اس بندے نے بھی کہہ دیا تو کام کا ہوگا, بالکل. تو یہ سفارش والا جو کردار ہے یہ زیادہ کس جگہ پر نظر آتا ہے؟ گورنمنٹ جاب میں نظر آتا ہے زیادہ یا پرائیویٹ سیکٹر؟ یہ تو ہر جگہ ہی ہے, گورنمنٹ میں بھی ہے, پرائیویٹ میں بھی ہے, لیکن ون شوڈ لیکن انسان کو, لیکن ہر انسان کو اپنا سوشل نیٹ ورک ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے, لوگوں سے ملتے ملاتے رہنا چاہیے, اور اپنے کنیکشن اپنے اس میں ایکٹیو رہے اپنی انڈسٹری میں. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پری ریکوزٹس باقی ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ ہوگی, تعلق رہنا, انڈسٹری کے اندر رہنا, مارکیٹ کے جس جگہ پر آپ کو جاب چاہیے اس میں آپ صرف سی وی, ایک بندے نے سی وی رکھ کے چھوڑ دیا اور ایک وینٹ اوے ایکسٹرا مائل کے اندر جا کے لوگوں سے ملا, ہیلو ہائے کیسے ہیں, یا جاب کیسی ہے, کمپنی کے بارے میں معلومات کر کے رکھی تاکہ جب وہ ایج لے جائے, مطلب یہ اپنے حد تک بھی کرے. صرف ڈگری لے کے پھر رہے ہیں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں, میرے پاس ٹیلنٹ ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ ویل ورسٹائل ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو جانا پڑے گا, کرنا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس حد تک کام ہو رہا ہے, لوگ اس حد تک کام کریں کہ جو ان کی ٹارگیٹڈ جاب ہوتی ہے یا ٹارگیٹڈ کمپنی ہوتی ہے, ان کمپنی کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں کہ کل کو یہاں پہ اگر یہ جاب اناؤنس ہو تو وہاں پہ میں اپنے اس ریفرنس کو یوز کر سکوں, اور وائس ورسا. ریکروٹرز بہت اچھی کمپنیز میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کے پاس اگلے ایک سال کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کس کس لیول پہ کیا کیا ہائرنگ کرنی ہے. ریکروٹر نے اب جنوری ہے, ریکروٹر کو معلوم ہے کہ میرے پاس جون میں یہ نئی پوزیشن آنی ہے, وہ اس پوزیشن کے لیے ٹارگیٹڈ لوگ ذہن میں رکھے گا کہ یار ان کے ساتھ سلام دعا سٹارٹ کر دو, جون آئے گا تو میں نے یہ بندہ ہائر کرنا ہے, تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو, میں اس کو توڑ لوں. تو یہ دونوں اور وہ کیا کرے گا, وہ ریکروٹر کیا, اس کی کیا پرائرٹی ہوتی ہے کہ میں مارکیٹ سے فریش گریجویٹ کو اٹھاؤں یا آلریڈی ایکسپیرینس میں ہے جو مارکیٹ میں پینیٹریٹڈ ہے اس کو توڑوں؟ کیا ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کوئی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے, کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں ایم ٹی اوز یا فریش, تو وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. جو اس پوزیشن کا, جب کوئی بھی نئی پوزیشن کریٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے اس کا پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے, اس کا یہ اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے, اور اس نے اس ایریا میں کام کیا ہوا ہو, ٹھیک ہے. جہاں پہ فریش کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے سے پری پلانڈ ہوتا ہے. ایک اور کانسیپٹ بھی بہت واضح ہے کہ جاب کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس ایکسپیرینس جاب ملے گی تو آئے گا. اب ایسے ہم کہاں جائیں کہ جاب جدھر بھی جاتے ہیں ایکسپیرینس چاہیے, اور ایکسپیرینس ہمارے پاس آئے گا تو تبھی جب ہم جاب پر ہوں گے. اس کا کیا توڑ نکالتے ہیں آپ؟ پھر وہی بات کروں گا کہ اپنی اسکل سیٹ کو, جتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, انٹرویو میں آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ایم ٹی او کی جاب اناؤنس ہوتی ہے کسی کمپنی میں کہ ہمیں ایک فریش ایم بی اے یا فریش مارکیٹنگ کا کوئی بندہ چاہیے, تو وہاں پہ مارکیٹنگ کیے ہوئے آپ کے بیچ کے 10 لڑکے اپلائی کرتے ہیں, 10 لڑکے 10 لڑکیاں, ان میں سے ظاہر انہوں نے سلیکٹ تو ایک کو کرنا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے ماٹھے کو سلیکٹ کرے گی کمپنی, سب سے اچھے کو سلیکٹ کرے گی نا. تو اوبیسلی آپ نے اپنے اندر کوئی ایسی اپنے اندر آپ نے ایسی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں. ہاں, ایکسٹراڈنری. باقی سے ایج آپ کس بات پر لے پاتے؟ کسی نہ کسی بات پہ تو لے نا. ہاں,
کچھ تو ایسا ہو کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں. یعنی کمپنی کو بھی معلوم ہے کہ ظاہر ہے جو ہم نے لینا ہے تو اسے تجربہ دیں گے تو آئے گا, تو اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ایج لیں ضرور, ایکسٹرا ایج ہونا چاہیے باقی کی نسبت کہ آپ کے پاس یہ خاص چیز ہے, سوشل میڈیا میں آپ اچھے ہیں, ڈیزائن میں اچھے ہیں, یعنی آپ کی جو مین جاب ہے اس سے متعلقہ لنکڈ جو چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں وہ آپ کے پاس اگر آلریڈی ہیں تو فریش کو بھی زیادہ کنسیڈریشن مل سکتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لوگ شارٹ کورس کرتے ہیں, سرٹیفکیشنز کرتے ہیں. مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو مارکیٹنگ کی ڈگری ہونے کے علاوہ مارکیٹنگ کے ٹولز لنکڈن پہ آج کل بہت سے آن لائن کورسز ہیں, لوگ کرتے ہیں. فری کورسز بھی ہیں, کورسیرا پہ فری کورسز ہیں, لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک جاب آپ کو نہیں ملتی تو تب تک اسٹڈی کو جاری رکھیں. آپ کی ریگولر یونیورسٹی کی ڈگری تو ہو گئی, اس کے علاوہ جو پلس والی ہیں جو سرٹیفکیشنز ہیں یا چھوٹے چھوٹی ڈگریز ہیں, چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں, یہ ایڈ کرتے رہیں. بالکل, کوئی معلوم نہیں کہ کب آپ کو چانس آپ کا مل جائے. بالکل, اور چیری آن دا ٹاپ اپنے نیٹ ورک کو ڈیولپ کریں, لوگوں سے ملتے ملاتے رہیں, اپنا سوشل نیٹ ورک بڑھائیں.